صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ضیاء درود و سلام میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں 12 رسالے ہیں۔ پہلا رسالہ ضیاء درود و سلام ہے، یہ رسائل عطاریہ ہے، اس میں 12 رسالے ہیں۔ پہلا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام، اس میں فرمان مصطفیٰ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 253۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے ہم اولاً اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور اچھی نیت بھی اچھی نیت کے ساتھ کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا سب سے بنیادی نیت، حصول ثواب کی نیت کی جائے۔ نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر جب تک ممکن ہوا دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، قلم ڈائری کا استعمال کریں اور اہم مدنی پھول لکھتے جائیں۔ نیت کیجئے کہ جب اللہ تعالی کا مبارک نام آئے گا عز و جل کہوں گا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آیا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ کسی صحابی کا ذکر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہا، اور توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجئے، عمل کرنے کی نیت کیجئے، جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس کو قبول کرنے اور عمل کی نیت کیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے، اور یہ بھی نیت کیجئے کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ اس کی برکت کیا ہوگی کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی وہ تمام اشیاء ہمارے درود پاک پڑھنے پر گواہ ہو جائیں گی، مگر اسلامی بہنوں کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کی آواز
وہ باہر تک نہ پہنچے، کیونکہ اسلامی بہنوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ فیضان صحابیات کے سلسلے میں ہم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی مبارک سیرت سنتے ہیں اور اس سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل کئی سلسلے ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ عالمہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سن رہے ہیں، اور پچھلے 6 سلسلوں سے آپ کے مبارک اقوال سننے اور ان سے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل ہو رہی۔ آج بھی یہی سلسلہ ہے، اور ہم اپنی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے پیارے فرمان سنیں گے، جو کہ قرآن پاک کی آیات کے مطابق ہیں، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہیں، جو نیکی کی دعوت پر مشتمل ہیں، جو کہ فکر آخرت کے لیے ہیں، آپ کے مبارک ارشادات۔ در منصور یہ تفسیر ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ القوی کی۔ اس میں سورہ طلاق کی ایک آیت کے تحت 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 198 پر ہماری امی جان کا یہ قول مبارک لکھا ہے، جو اللہ عز و جل سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اللہ عز و جل اسے دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں کافی ہے۔ ہماری امی جان نے رضی اللہ تعالی عنہا نجات کی راہ کا مدنی نسخہ عطا فرمایا، دنیا کے غموں سے کفایت کا مدنی نسخہ عطا فرمایا اس قول میں، اور پریشانیوں تفکروں ٹینشنوں کا حل ارشاد فرمایا۔ کیا؟ خوف خدا، اللہ تعالی کا خوف جسے نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا، نجات کی راہ اس کے لیے نکالے گا، اس سے دنیا کے غموں سے آزادی نصیب ہو جائے گی، پریشانیوں سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والا ہے بڑا خوش نصیب ہے، اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں۔ جی ہاں، چنانچہ قرآن پاک پارہ 27 سورہ رحمان، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت عطا فرمائے، اس سے الفت عطا فرمائے۔ کاش تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ اس کی تفسیر خزائن العرفان سے پیش کی جاتی ہے۔ خزائن العرفان یہ مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی لکھی تفسیر ہے، جو کنز الایمان پر لکھی گئی ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو بہت شاندار انداز سے اس کو جاری کیا ہے۔ زیارت کر لیجیے اور اپنے گھر میں رکھیے، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ، پریشانیاں دور ہوں گی، گھر میں برکت ہوگی۔ قرآن پاک گھر میں رکھنا چاہیے، نہ پڑھیں پھر بھی برکت ہوگی، پڑھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی
جس سے اپنے رب عز و جل کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور وہ معاصی ترک کرے، گناہ چھوڑ دے اور فرائض بجا لائے۔ کیا کرے؟ ڈرے کہ رب کے حضور میں نے قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اور اب اس خوف سے کہ رب کے حضور میں نے حساب دینا ہے، اپنے کیے کا بتانا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ کیا ہوگا؟ فرائض بجا لائے۔ پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کون سی 2 جنتیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ سنیے، صدر الافاضل لکھتے ہیں جنت عدن اور جنت نعیم، اور مزید لکھتے ہیں یہ بھی کہا گیا ایک جنت رب عز و جل سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ۔ 2 جنتیں جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا، ایک اللہ تعالی سے ڈرنے کی عوض اس سے جنت دی جائے گی، اور دوسری جنت دی جائے گی شہوات کو یعنی بری خواہشات کو ترک کرنے کے صلے میں۔ یہ 2 جو جنتیں ہیں اس کے بارے میں سبحان اللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتاب ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، علماء کو بھی پڑھنی چاہیے، طلباء کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ دنیاوی تعلیم کے لیے مارے مارے پھرنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ بھی پڑھیں۔ فرض علوم پر مشتمل یہ کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، پڑھیے۔ اس کے صفحہ نمبر 529 پر سورہ رحمان کی آیت میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4878۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے 2 جنتیں چاندی کی ہیں، سلور، انگلش میں سلور کہتے ہیں چاندی کو۔ 2 جنتیں چاندی کی ہیں جس کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہیں، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، گولڈ، سونے کی 2 جنتیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہیں۔ ان کے اور ان کے رب کریم کے دیدار کے درمیان جنت عدن میں صرف ردائے کبریائی حائل ہے۔ سبحان اللہ، سونے اور چاندی کی جنتیں، ہر چیز سونے کی، ہر چیز چاندی کی۔ کس کے لیے؟ جو شہوات کو ترک کرے، بری خواہشات کو ترک کرے، جو اللہ تعالی سے ڈرے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کرے۔ ہماری امی جان اس کی ہمیں ترغیب دلا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اللہ عز و جل اسے دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں کافی ہے۔ ہماری امی جان ہمیں خوف خدا اپنانے کی ترغیب دلا رہی ہیں۔ خود آپ کا عمل کیا ہے؟ خود آپ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والی ہیں؟ سنی۔ چنانچہ اسی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں طبقات الکبریٰ صفحہ 59-60 جلد ہے 8، اس میں لکھا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے غلبہ خوف خدا کے وقت فرمایا، کاش میں انسان کے بجائے پتھر ہوتی۔ یہ خوف خدا کی کیفیت ہے کہ میں انسان کے بجائے پتھر ہوتی۔ کبھی فرمایا کاش میں درخت ہوتی، کبھی فرمایا کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کسی موقع پر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش میں اس درخت کا پتا ہوتی، کبھی فرمایا کاش میں گھاس ہوتی اور کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ بوقت وصال جب دنیا سے پردہ فرما رہی تھی ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کاش اللہ تعالی مجھے کوئی بھی چیز نہ بناتا۔ امیر اہل سنت نے خوف خدا سے
مغلوب ہو کر کلام لکھا ہے. وسائل بخشش میں آپ اس کلام کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے 3 اشعار یہاں بھی لکھے میں آپ کو سناتا ہوں. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. پیدا ہی نہ ہوتے تو نہ مرنے کا غم کے نزا کی تکلیفیں بہت شدید ترین ہیں. اور پھر قبر کی تنہائی, وحشت, گھبراہٹ, نکیرین کا آنا, اور قبر کے سوالات میں کامیابی کی صورت میں تو جنت کی کھڑکی کھلنی, تحد نظر قبر میں کشادہ ہونا ہے, جنتی بچھونا آنا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا, ہمارے گناہوں کے سبب ہماری پکڑ ہو گئی, اپنے بدنگاہیاں, گانے باجے اور طرح طرح کے گناہ کر کر کے قبر میں پہنچے, اللہ تعالی ناراض ہوا اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی, تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور قیامت کا دن 50,000 سال کا. یہ سب غم ختم ہو جاتا اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے. کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. کاش ایسا ہو جاتا. خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا. میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا, یا نخل بن کے, درخت بن کے, کھجور کا درخت بن کے, نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہو. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے. اب امیر اہل سنت جو ولی کامل ہیں, امیر اہل سنت جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں, امیر اہل سنت جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں, امیر اہل سنت جن کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں, طالبین ہیں, متعلقین ہیں, متوسلین ہیں, محبین ہیں, وہ تو اللہ کے خوف سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کا کلام لکھ رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, پارا کیا بنے گا؟ غور تو کیجیے. نماز پڑھی نہیں جاتی, زکات دی نہیں جاتی, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی, بد کلامی سے جان ہی نہیں چھوٹتی, پڑوسیوں سے تعلقات ہمارے اچھے نہیں, صلہ رحمی کر نہیں پاتے, عزیز و اقربا ہم سے ناراض ہیں, ماں باپ تک تو ہم سے راضی نہیں, اولاد کی تربیت ہم نہیں کر پاتے, قبر و آخرت کی تیاری ہم سے نہیں ہوتی, تلاوت کی سعادت ہم نہیں پاتے, نفلی روزے تو کیا رکھنے ہیں, فرض روزے نہیں رکھے جاتے, پھر بھی ڈر نہیں لگتا. کیا بنے گا؟ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں نجات کی راہ بتا رہی ہیں. خوف خدا, دنیا کے غموں کا حل ارشاد فرما رہی ہیں. خوف خدا, پریشانیوں کا حل ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کو اپنایا جائے. یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے. اس کا عربی نام ہے الزہد و قصر العمل, دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی, اس کا ترجمہ ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 78 پر حکیم لقمان علی رحمت الرحمان کی نصیحتیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے, آپ نے اپنے شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے میرے بیٹے, دنیا گہرا سمندر ہے, بہت گہرا سمندر ہے, یہ بہت سارے لوگ ڈوب گئے, تجھے نجات چاہیے, سفینہ بتاؤں جس کے اندر سوار ہو کر تو بچے گا, نجات پائے گا, وہ سفینہ ہے خوف خدا. اگر تو نے اللہ تعالی کا خوف اپنایا تو دنیا کے سمندر میں غرق ہونے سے, ڈوبنے سے, ہلاک ہونے سے بچ جائے گا. اللہ اللہ اللہ, کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف نصیب ہو جاتا. آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں. تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا, یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا, یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے ڈرنا, اور اس کے بارے میں قرآنی آیات, روایات, حکایات
خوف خدا نامی کتاب کے اندر موجود ہیں. وہاں سے میں مشورہ دوں گا. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے, اس کو آپ پڑھیے. اور خوف خدا کیسا ہونا چاہیے اس کتاب میں پڑھیے. اگر آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ قائم ہے تو وہاں سے کتاب طلب کر لیجئے. مکتبۃ المدینہ قائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net سے آپ اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ الحمدللہ. کیونکہ دعوت اسلامی میں یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی وہ چارج وغیرہ نہیں رکھا گیا. تو خوف خدا کے متعلق آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت ہی پیارے پیارے قیمتی مدنی پھول چننا نصیب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اقوال, آپ کے ارشادات ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک اور ارشاد سنیے اور اس کے تحت پھر ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں. چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال, جنت میں لے جانے والے اعمال بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال اس کتاب کے اندر 2000 سے زائد مستند احادیث ہیں, اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میں گناہ کبیرہ کا بیان ہے. یہ دوسری جلد ہے, اس کے اندر بھی کبیرہ گناہوں کا بیان ہے, اور بہت پیاری کتاب ہے, خوف خدا سے لبریز کرنے والی کتاب ہے. اس میں کبیرہ گناہوں کی معرفت پر مشتمل 2244 حوالہ جات سے مزین ہے. یہ منفرد تالیف ہے یہ, اور یہ کتاب لکھی ہوئی شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی کی بہت بڑے یہ بزرگ ہیں, ان کی کتاب یہ لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 184 پر ہماری امی جان کا ایک بہت ہی پیارا قول مبارک لکھا ہوا. اس میں جو تخریج کی گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے, یہ حدیث نمبر 8 جلد 3 صفحہ نمبر 398. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اے عورتوں, اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی. سن لیجیے کیا فرما رہی ہیں ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا, اے عورتوں, اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک کے شوہر کے قدموں کو غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی. تو بہرحال اسلامی بھائیوں کو, جو مرد ہیں شوہر ہیں, ان کو اپنے حقوق جاننے چاہیے, اور جو حق ان پر بنتے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں انہیں شوہر کے حقوق کو جاننا چاہیے. یہی جہنم میں لے جانے والے اعمال الزواجر عن اقتراف الکبائر اس کا ترجمہ ہے. اس میں سے چند روایتیں اسی ضمن میں عرض کرتا ہوں. چنانچہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 940, جس عورت پر اس کا شوہر ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے. دیکھیے اتنی اہمیت ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو تو نماز بھی عورت کی قبول نہیں ہوتی. حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی سے مروی ہے, مجھے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا جس نے سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے اس کی نماز اور شوہر کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 19 کا حوالہ ہے. قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. وہ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو نماز نہیں پڑھتے, غفلت کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, قضا کر کے پڑھتے ہیں, وہ غور کریں. سب سے پہلے ہی نماز پوچھی جائے گی. اگر اسی میں اٹک گئے اور معاملہ درست نہ ہوا, قضاؤں کا سلسلہ ہوا, تو کیا بنے گا. اور جو شوہر والیاں ہیں وہ غور کریں کہ قیامت کے روز نماز اور شوہر کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا.
سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو حکم دیتے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا حق اس پر بہت زیادہ ہے۔ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4150۔ کتنی اہمیت ہے شوہر کی اور حقوق کس قدر زیادہ ہیں۔ مزید سنیے، مسند امام احمد حدیث نمبر 27421، ایک عورت نے شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کا ذکر کیا، فرمایا تیری اس سے کیا نسبت ہے؟ بے شک وہی تیری جنت و دوزخ ہے۔ شوہر جنت اور دوزخ ہے عورت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سنن کبرا للنسائی حدیث نمبر 9135، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، بے شک اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے پرواہ نہیں۔ ڈر جانا چاہیے ان نادان اسلامی بہنوں کو جو شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تم نے ہمیں بنا کر کیا دیا؟ کپڑے تک تو ہمارے موسم کے آئے نہیں، مکان کرائے کا ہے، چھوٹا مکان ہے، گھر کے اندر سیڑھیاں ہیں، ایک فلیٹ کے اندر زندگی گزار دوں میں؟ بچوں کو کیا بنا کر دیا؟ گھر کا خرچہ بہت کم ہے، مجھے فلاں زیورات تک تو بنا کر نہیں دیے، مجھے دیا کیا تم نے؟ شکوہ صبر نصیب نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی بندی تو کہتی ہے کہ میرا کرائے کا مکان ہے، کیا جھگی والے کو نہیں دیکھتی؟ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، خانہ بدوش ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کی طرف دیکھ، اللہ کا شکر ادا کر۔ زیورات بہت کم ہیں تو ہے ہی نہیں جس کے پاس، اس کی طرف دیکھ۔ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے زیادہ نیک کو دیکھنا چاہیے تاکہ نیکی کی رغبت ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے غریب کو دیکھیں تاکہ شکر کا احساس پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ناشکری نہیں کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اللہ تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے پرواہ نہیں۔ تو شوہر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ والے شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھ رہے ہیں کہ عورت کو چاہیے اپنے آپ کو شوہر کی ملکیت سمجھے، میرا مالک ہے، یہ میرا آقا ہے، میں اس کی غلام ہوں، میں اس کی کنیز ہوں، یہ سمجھے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی چیز میں تصرف نہ کرے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت پر واجب ہے کیا؟ نمبر 1 ہمیشہ اپنے شوہر سے حیا کرے، نمبر 2 اس کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، نمبر 3 اس کے حکم کی اطاعت کرے، نمبر 4 اس کی گفتگو کے وقت خاموش رہے، 5 اس کی آمد اور روانگی پر کھڑی ہو جائے۔ غور تو کریں، یہاں تو معاملہ ہی الٹ لگتا ہے۔ اس کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، تو کہاں نگاہیں نیچی؟ حکم کی اطاعت کرے، تو یہاں تو یہ نادانوں کا ذہن ہوگا کہ میری اطاعت کی جائے۔ اس کی گفتگو کے وقت خاموش رہے، خاموشی کا ہے، زبان اتنی 2 گز کی زبان ہے، رکتی نہیں۔ آمد پر روانگی پر، شوہر آئے یا جائے تو احتراماً کھڑی ہو جائے، تو یہ کس کو نصیب ہوگا؟ کوئی خوش نصیب ہوگی۔ بہرحال اور بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا کیا عرض کروں میں آپ کو، چلیں مزید عرض کرتا ہوں۔ ترغیب ہو ان اسلامی بہنوں کو جو شوہر والیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، اور دیگر جو ہماری بچیاں ہیں، اللہ ان کے بھی اچھے نیک رشتے کرے، ان کو بھی ابھی سے تربیت ہو جائے۔ اور ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کی تربیت کرے، کیونکہ تربیت شادی کے بعد تھوڑی کی جائے گی، شادی سے پہلے کی جائے گی نا۔
بلوغت کے معاملات جو ہیں وہ سمجھانے بلوغت سے پہلے ہی ہوں گے نا، بعد میں تھوڑی سمجھانے ہوں گے. شفیع روز شمار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1854. فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر راضی ہے اور اس حال میں اس عورت کا انتقال ہوا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. مسند امام احمد حدیث نمبر 1661. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت نماز پنجگانہ پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے، چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے. فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے چہرے پر تیوری چڑھانے کا باعث بنتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ناراضی میں رہتی ہے یہاں تک کہ اسے ہنسا کر راضی کر لے. فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے اس کے واپس پلٹنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کی عورتیں جنتی ہیں اور 4 قسم کی جہنمی عورتیں. اب جو شادی شدہ اسلامی بہنیں غور کریں ہم کس قسم میں ہیں. پھر جنت میں جانے والی 4 عورتوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1 اللہ عز و جل اپنے شوہر کی فرما بردار پاک دامن عورت، یہ جنتی ہے. ٹھیک. نمبر 2 زیادہ بچے جننے والی، صبر کرنے والی اور اپنے شوہر کے ساتھ کم پر قناعت کرنے والی. 3 حیادار، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، نیز اس کی موجودگی میں اپنی زبان قابو میں رکھنے والی. کتنا مشکل کام ہے. زبان اور اسلامی بہن کی قابو میں ہو کتنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے، واقعی مشکل ہے. کینچی کی طرح چلتی ہے، باتیں کاٹتی ہے، دل آزاری کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، ادھر کی ادھر کرتی ہے. 4 وہ جنتی عورت کے بارے میں بتایا جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے نفس کو روکے رکھے اور اولاد کی تربیت کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے اور اس خوف سے شادی نہ کرے کہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائیں، بچے برباد نہ ہو جائیں. تو یہ بھی جنتی عورت ہے. سبحان اللہ. اور جہنم میں جانے والی 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا. نمبر 1 اپنے شوہر سے بد کلامی کرنے والی. اگر شوہر غائب ہو تو اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے، یہ بھی جہنمی عورت ہے. اگر موجود ہو تو اسے اپنی زبان سے تکلیف دے، یہ بھی جہنمی عورت ہے. نمبر 2 اپنے شوہر کو طاقت سے زیادہ کام پر مجبور کرے، یہ بھی جہنمی عورت ہے. 3 جو اپنے آپ کو لوگوں سے نہ چھپائے اور اپنے گھر سے بند سور کر نکلے، جہنمی عورت ہے. 4 جس کے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو اور اسے نماز سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور نہ ہی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے شوہر کی اطاعت میں کوئی رغبت ہو. بس جس عورت میں یہ صفات پائی جائیں اگر وہ توبہ نہ کرے تو ملعونہ ہے، لعنتی ہے اور جہنمیوں میں سے ہے. اسی لیے میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6449، میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا وہاں زیادہ عورتیں ہیں. جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں. اسلامی بہنوں کو ڈر جانا چاہیے. مزید لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی عورتیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے شوہروں کی اطاعت بہت کم کرتی ہیں اور بناؤ سنگھار بہت زیادہ کرتی ہیں. جہنم اس لیے کثرت سے
ناجائز بناؤ سنگار بہت کرتی ہیں، شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتی۔ بہت طویل روایت اسی جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ نمبر 188 پر لکھی ہے، یہ بھی مرض کر دوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا، اے علی، رات کے وقت مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا، انہیں مختلف قسم کے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر ارشاد فرمایا، اے علی، رات کے وقت مجھے آسمان پر لے جایا گیا، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا، انہیں مختلف قسم کے عذاب دیے جا رہے تھے، بس ان کے عذاب کی شدت دیکھ کر میں رو پڑا۔ پھر جہنمی عورتوں کے عذاب کی تفصیل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سنیے اور خوف خدا بندی سے لرزیے۔ فرمایا، ایک عورت دیکھی جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ ایک عورت اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور کھولتا ہوا گرم گرم پانی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا کہ پاؤں کو اس کے سینے سے اور ہاتھوں کو اس کی پیشانی سے باندھا گیا تھا، اور اللہ تعالی نے اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے تھے۔ ایک عورت اپنے سینوں سے لٹکی ہوئی تھی، ایک کا سر خنزیر جیسا اور بدن گدھے کے بدن کی طرح تھا، جس پر 1,00,000 طرح کے عذاب تھے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ کتے کی شکل کہ اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی، شرمگاہ سے نکل جاتی تھی، فرشتے آگ کے ہتھوڑوں سے اس کے سر پر مار رہے تھے۔ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی، عرض گزار ہوئی، میرے حبیب، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے اعمال کیسے تھے کہ وہ ان عذابات سے دوچار ہوئیں؟ فرمایا، اے میری لخت جگر، جو بالوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے بال مردوں سے نہیں بچاتی تھی۔ جو باریک دوپٹے اوڑھتی ہیں یا بغیر دوپٹے کے برہنہ سر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ جو دیور اور جیٹ سے پردہ نہیں کرتی، ڈر جانا چاہیے ان کو۔ نمبر 2، جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو ایذا دیتی تھی، تکلیف پہنچاتی۔ زبان بہت چلتی ہے نا، ڈرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ نمبر 3، جو اپنے سینے سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کے بستر کو ایذا دیتی، یعنی بدکاری کرتی تھی۔ 4، جس کے پاؤں اس کے سینے سے اور ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو جنابت اور حیض کے بعد غسل نہیں کرتی تھی اور نماز کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، جس کا سر خنزیر کے سر کی مثل اور بدن گدھے کی بدن کی طرح تھا۔ وہ چغل خور اور جھوٹ بولنے والی تھی، اور جو کتے کی شکل کی تھی، جس کے منہ سے آگ داخل ہوتی، شرمگاہ سے نکلتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو احسان جتلاتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو حسد کرتی تھی۔ فرمایا، اے میری لخت جگر، اس عورت کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو شادی شدہ اسلامی بہنیں جو ہیں اپنی شوہر کی اطاعت کریں، انہیں راضی کریں۔ یاد رکھیے، جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں شادی شدہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے حقوق پورے کریں، ان سے نرم بات کریں، برے اخلاق ان کی طرف سے آئیں تو صبر کریں، کہ جو اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے گا اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پر جو صبر آپ نے کیا اس کا ثواب ملے گا، اور جو عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ثواب دے گا جو آپ نے فرعون کے معاملے میں صبر کیا۔ یہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال
جو شوہر ہیں وہ بھی اپنی ازواج کو خوش رکھیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ یہ کھانا پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کو پرورش کرتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اس کی بدسلوکی پر صبر کریں گے انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام عطا فرمائے گا. بہرحال شوہر کی نافرمانی جو ہے یہ اسلامی بہنوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں کہ عورتوں اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی. بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ نگران شورا کا بیان ہے، وی سی ڈی حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بیان ہمارے نگران کا ماشاءاللہ موجود ہے، وہ حاصل کیجئے. سنیے، ہر ایک اپنے اپنے حقوق ادا کرے، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا. اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، جب مدنی ماحول اپنائیں گے، اچھے ماحول میں آئے جائیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے اور اجتماعات کے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ معاملات جو ہیں سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ مدنی ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دیکھیں، دعوت اسلامی کی کتب کا مطالعہ کریں. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کریں، اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھا ماحول اچھا کر ہی دے گا اور اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے جو مبارک اقوال ہیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شریف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.